آپ نے انجینئر صاحب کا یہ اعتراض سنا ہوگا جو عام طور پر وہ دیوبندیوں پر کرتے ہیں کہ دیوبندیوں نے تھانوی رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے بھی جب پہلی دفعہ انجینئر صاحب کا یہ کلپ سنا، یہ بیان سنا، تو مجھے اس بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا۔ جب میں نے پہلی دفعہ ان کا یہ کلپ سنا تو میں بڑا کنفیوژن کا شکار ہوا کہ ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی بات ہو، ہمیں ہمارے اکابر نے، علماء نے اور ہمارے اساتذہ نے یہ بات نہ بتائی ہو، انہوں نے چھپا لیا ہو۔ جب میں نے اس بارے میں تحقیق کی تو میں بڑا حیران ہوا کہ انجینئر صاحب تو ایک بہت بڑا جھوٹا اور فراڈی انسان ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصل بات اس طرح ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دن ایک مرید آیا۔ وہ کہنے لگا، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اس طرح کلمہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ تھانوی رسول اللہ، آپ مجھے بتائیں اس سے کچھ ہوگا تو نہیں؟ یعنی میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا ہے، میرے بیٹے، میرے مرید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خواب ہی تھا، آپ نے مرضی سے تو نہیں پڑھا؟ اس نے کہا، انہوں نے فرمایا اس سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی، آپ بھی سمجھتے ہیں انہوں نے بات ٹھیک کی۔ اگر ایک بندے نے خواب دیکھا ہے، خواب میں کلمہ پڑھا ہے، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ آگے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خواب کی تعبیر بتائی، انہوں نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے، یہ جو آپ نے پڑھا ہے تھانوی رسول اللہ، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تیرا پیر تھانوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہے، ان کی پیروی کرنے والا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے۔ انہوں نے اپنے مرید کو اس خواب کی تعبیر بتا دی، اور پھر ان کے مرید نے آگے یہ سوال کیا، انہوں نے فرمایا، حضرت اب کبھی کبھی بیداری کے اندر میرے منہ سے غلطی سے نکل جاتا ہے لا الہ الا اللہ تھانوی رسول اللہ، آپ مجھے بتائیں اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ یعنی اس سے میرا ایمان تو نہیں چلا جائے گا؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ مجھے بتائیں، آپ خود دیکھ لیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل ان کو ٹھیک بات بتائی ہے، قرآن کے مطابق بتائی ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نسینا او اخطانا، کہ اگر تم بھول جاؤ گے یا غلطی کرو گے تو میں تمہیں اس پر نہیں پکڑوں گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل قرآن کے مطابق مسئلہ بتایا، لیکن انجینئر مرزا صاحب ہر تقریر کے اندر، ہر بیان کے اندر یہی بات کر رہے ہیں کہ دیوبندیوں میں تھانوی رسول اللہ پڑھا تھا، پڑھایا تھا، اس لیے یہ کافر ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے جو میں نے آپ کو پوری بات بتائی ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس میں کہیں سے آپ کو نظر آتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین کو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تھا؟ ایک بندے نے خواب ذکر کیا، انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، ان کو مسئلہ بتا دیا اور بالکل شریعت کے مطابق بتایا۔ اگر آپ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نہیں جانتے تو سنیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھے جو چھوٹی چھوٹی سنت پر عمل کرتے تھے۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واش روم میں داخل ہوتے، پہلے بایاں پاؤں رکھتے، پھر دایاں پاؤں رکھتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح کرتے تھے، جب واش روم میں داخل ہوتے پہلے بایاں پاؤں رکھتے، پھر دایاں پاؤں رکھتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی چھوٹی سنت پر عمل کرتے تھے۔ کیا وہ اپنے نام کا کلمہ پڑھا سکتے تھے؟ نہیں پڑھا سکتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جب غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے کہا میں نبی ہوں، تو سب سے پہلی شخصیت وہ تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ان کے خلاف جہاد کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا تو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، جو بندہ ایسا کہے گا وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جس بندے نے ایسا کہا ہو، کیا وہ اپنے نام کا کلمہ پڑھا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا سکتا۔ میرے بھائی خواب کے معاملات الگ ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ حضرت جعفر صادق کے پاس ایک دفعہ ایک بندہ آ گیا، اس نے فرمایا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چار پائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے، آپ بتائیں اس کی کیا تعبیر ہے؟ انہوں نے فرمایا گھر جاؤ، اپنی چار پائی کے نیچے کھدائی کرو، وہاں پہ خزانہ نکلے گا۔ جب وہ بندہ گیا، اس نے کھدائی کی، واقعی خزانہ نکلا۔ دوسرا بندہ آ گیا کچھ دنوں بعد، اس نے فرمایا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے میری چار پائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے، اس کی تعبیر بتائیں۔ انہوں نے فرمایا جلدی گھر جاؤ، ٹھیک ہے نا، وہاں سے سامان نکالو، آپ کے کمرے میں، آپ کے گھر میں آگ لگنے والی ہے۔ اس بندے نے جلدی سے سامان نکالا، واقعی اس کے گھر میں آگ لگ گئی۔ ان کے جو مریدین بیٹھے تھے، جو شاگرد بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک بندے کو آپ نے کہا خزانہ ہے، ایک کو آپ نے فرمایا آگ لگنے والی ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ میں نے اس لیے کہا، جو پہلا بندہ میرے پاس آیا تھا اس نے خواب دیکھا تھا سردیوں میں، اور سردیوں میں آگ خزانہ ہوتی ہے۔ دوسرا جو بندہ میرے پاس آیا تھا اس نے خواب دیکھا تھا گرمیوں میں، اور گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے آگ عذاب ہوتی ہے، اس لیے میں نے ان دونوں کو کیا بتایا، خواب اس طرح کا بتایا۔ تو میرے بھائی خواب کے معاملات الگ ہوتے ہیں، خواب کی وجہ سے آپ کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح کتابوں میں ایک خواب لکھا ہوتا ہے
ایک بندہ ایک بزرگ کے پاس ہے، اس نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میں نعوذ باللہ قرآن کریم کے اوپر پیشاب کر رہا ہوں۔ وہ بندہ بڑے پریشان تھا۔ ان بزرگ نے فرمایا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیرا بیٹا حافظ قرآن بنے گا۔ کہتے ہیں کہ واقعی اس بندے کا بیٹا حافظ قرآن بنا تھا۔ میرے بھائی خواب کے تو معاملات یہ ہوتے ہیں، آپ خواب کو لے کر آ رہے ہیں، دوسروں پر فتوے لگا رہے ہیں۔